یہ جو کچھ دن سے چیزیں چل رہی تھی نا، عید کے بعد ضیاء الحق کا دور لوگ بھول جائیں گے، تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ انتظار کیا جا رہا تھا آئی ایم ایف کے پیکج کا، کہ آئی ایم کا، کیونکہ دیکھیں بہت سارے جو یہ ہمارے کل دوست راجہ رزاق صاحب نے ایک ویڈیو شاید آپ نے بھی ٹویٹ کی ہے، آپ نے شیئر کی ہے، ہم نے بھی کی ہے، سب نے کی ہے، وہ امریکن کانگریس مین کی جو پاکستان کے بارے میں وہ سوچتے ہیں، اصل حقائق سچ عمران خان کی طرف سے جتنے لوگوں نے ابھی تک بیان ہے نا، وہ سامنے ویڈیو بیان کو نہیں، لیکن راجہ رزاق صاحب نے اتنا بڑا کام کیا کہ انہوں نے ویڈیو بیان والا سامنے لے کے آ گئے ہیں، سامنے ان سے ملوا دیا کہ وہ پاکستان میں عمران خان اور سب کے بارے میں. تو سر مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اس چیز کا انتظار کیا جائے تھا، آئی ایم ایف کا پیکج مل جائے تو پھر جن صاف کیا جائے گا. اور اب جب کیونکہ آئی ایم ایف کا پیکج مل گیا، 2-4 دن میں پیسے آپ کے بینک میں آ جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد وہ جو ضیاء الحق والا دور ہے نا، ایکچولی وہ دور کیا تھا، اس دور میں تو کسی کی سنوائی نہیں تھی، اس کو تو جو پکڑ لیا سو پکڑ لیا. اب تو جناب یہ جو عدالتیں ہماری فوجی عدالتیں ہیں، ان کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا سکیں گے. ویک میں ایک دفعہ رشتہ داروں کو ملنے کی اجازت ہے قیدیوں کو، ان کو کپڑے اور کتابیں لینے کا بھی مکمل طور پہ اختیار ہے، اور بہت ساری دوسری سہولتیں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگ ضیاء الحق کا دور بھول جائیں گے. میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہونے والے ہیں. آئی ایم ایف کا پیکج ملنے کے بعد، چیزیں بہت حد تک بہتر ہونے کے بعد، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہماری آنکھوں سے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے اوجھل ہونے والے ہیں؟ دیکھیں پرویز صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ اگر کوئی معاشی پرابلم ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی پوری قوم جو ہے وہ پوری کی پوری ریاست ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر کھڑی ہو، تو اس سے زیادہ پرائورٹی کوئی دوسری نہ ہونی چاہیے، نہ وہ ہو سکتی تھی. تو یہ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت انعام اور اکرام ہوا ہے. تو کریڈٹ ہے تو قرض، لیکن یہ پاکستان کی ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے بنیادی فیکٹر یہ تھا کہ دنیا بھر کے جو فنانشل انسٹیٹیوشن ہے ان کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو. کیونکہ کوئی شخص، کوئی فرد جو ہے، کوئی ریاست دنیا کے اندر جو ہے تنہا سروائیو نہیں کر سکتی. اور سندیلا صاحب، بات یہ ہے کہ پلان بی، کوئی پلان بی نہیں ہوتا، ایکچول ہوتا ہی پلان اے ہے. تو پلان بی پھر مجبوری ہوتا ہے، پھر آپ کو جو ہے کڑوے گھونٹ جو ہے بھرنے پڑتے ہیں. پھر وہ جب نہ ہو پلان اے پر عمل، گھونٹ تو پینے پھر پڑتے ہیں، پلان بالکل بی ٹھیک. آپ کے گلے کا توق ہوتا ہے. پھر وہ تو پلان بی، کوئی پلان بی نہیں ہوتا، وہ مجبوری ہوتی ہے. وہ پھر آپ کو بھوگنے پڑتے ہیں مسائل اور حالات کو. الحمدللہ یہ اللہ پاک کا کرم ہوا. اور بات یہ ہے کہ میں اور آپ اور ہم سب لوگ جو ہے یہ بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے ایک بہت بڑے آپریشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے. سر، میں نے، آپ نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ پاکستان کے ایسے افراد جن کا الیکٹرانک میڈیا میں نام نہیں لیا جا سکتا، لوگ جو ہے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اعلیٰ اداروں سے ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے لوگ جو ہے ان کے ہاں کام کرتے ہیں، اور پاکستان کی حکومتیں بنانے میں، گرانے میں ان کا بنیادی فیکٹر ہوتا ہے. تو وہ لوگ بھی جو ہے شکنجے میں آنے والے ہیں. دیکھیں ریاست کا بنیادی بالکل ٹھیک. فیصلہ ہے. آج بھی وزیر اعظم سے میرا خیال یہ ہے کہ متعدد صحافیوں نے، میں نے پوری پریس کانفرنس سنی ہے، تو ان کا ایک ہی سوال تھا کہ جن لوگوں نے پاکستان کو ان حالات تک پہنچایا ان کے بارے میں ریاست کی پالیسی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پرویز صاحب، بات یہ ہے کہ بلا امتیاز اکراس دا بورڈ پاکستان سے جو ہے جنہوں نے لوٹا ہے، کھسوٹا ہے، جنہوں نے جو ہے ٹرک لے کے پاکستان کے عدالتی معاملات پر فیصلے کیے، جنہوں نے جو ہے محمد خان بھٹی اور پرویز الہی کے کہنے پہ حکومتیں بنائی ہیں، گرائی ہیں، اور جو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے جو کمپرومائزڈ رہا ہے پچھلے 3 سال سے، ان تمام لوگوں نے ایک پروسیس سے گزرنا ہے. شکنجہ بہت سخت ہے. جب آپ اپنے لیفٹیننٹ اور بریگیڈیئر اور
اپنے نواسے نواسیوں کو اور دامادوں کو، اور جب آرمی چیف یہ کہے کہ اگر میرا بیٹا اور بیٹی بھی ہوتے تو ان کا کیس بھی ملٹری کورٹ میں چلنا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ واضح پیغام ہے کہ پاکستان کی ایک نیو بگننگ ہے، اور انتظار صرف آئی ایم ایف سے پیکج کی بحالی کا تھا جو کہ مکمل ہو چکا ہے. اور جولائی کے اندر جو ہے عمران خان کی گرفتاری ہے، اور اگست 13 یا 14 اگست سے پہلے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ گئی ہے، ہمیں کلین چٹ مل گئی ہے اور ہم جو ہے نا جی کسی سیف زون میں آ گئے ہیں، یہ ایک نئے طریقے سے آپریشن کا آغاز ہوگا. اور جو کردار عمران خان کو اقتدار میں لانے، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا کورٹ مارشل بھی ہوگا یا بہت شدت کے ساتھ مطالبہ کیا جائے گا جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی پاکستان کے اندر یہ کام بھی ہو سکتے ہیں. تو طریقہ کار تھوڑا سا سافٹ ہوگا، تھوڑا ہارڈ ہوگا، ٹیکنیکلٹیز ہوں گی، لیکن یہ ہوگا کہ ریاست نے آگے بڑھنا ہے اور احتساب ہونا ہے. اور ایک سیشن جج بھرتی ہونے والے کے جب وہ بطور چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹس میں اور دنیا بھر میں بلینز کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کو پوچھا جائے گا. تحریک انصاف کا آپ آج جو یہ آئی ایم ایف سے پیکج کے بعد اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ بھئی منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور اس کے جو ملزمان ہیں، تو اب جو ہے آپ تحریک عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان؟ کیونکہ جولائی، اگست اور ستمبر یہ 90 ڈیز ویری مچ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو 5 سال مدت پوری ہونی ہے، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن. یہ عمران خان کا جو چیپٹر جو کچھ رہ گیا تھوڑا بہت، تو اس نے کب کلوز ہونا ہے؟ نااہلی ہو یا جلا وطنی ہو یا جیل ہو یا کچھ بھی ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پراپر اس کی اینڈنگ کب تک ہو جائے گی سر؟ دیکھیں اب یہ ظاہر ہے ڈسمینٹلنگ تو اس کی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، وہ ٹوٹ پھوٹ جو بھی تھا وہ تو ٹوٹلی لائک ریورس ہوگی، ساری انجینئرنگ جو ہے نا وہ ریورس ہوگی. اب جو ہے نا وہ بات آپ دیکھیں جی کہ اگر تو پراپرلی یہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہوتی ہیں تو مجھے تو شک ہے کہ اس بغاوت میں بندیال بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. ہی از ون آف دا فیسیلیٹیٹر. یس آف کورس. سو لائک اس کو اس اینگل سے بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ شاید بندیال صاحب بھی اسی رگڑے میں آ جائیں اور وہ نیازی صاحب سے پہلے ہی کسی سائڈ پہ جو ہے نا وہ لگ جائیں. تو اس کے بعد لائک اٹ ناٹ گونا میک اینی ڈفرنس کہ حکومت کب جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہے یا جو ہے نا وہ الیکشن کب ہوتے ہیں. موسٹ پروبیبلی ابھی دیکھیں نا کہ یہ اتنے معاملات سنگین ہیں، یہ جو کو ہے نا جی، یہ اتنے معاملات سنگین ہیں، ابھی تک لوگ ریئلائز نہیں کر رہے کہ یار ایک انسٹیٹیوشن کے اندر سے بغاوت کرنے کی کوشش کروائی گئی ہے. تو پھر آپ سوچیں نا کہ وہ کو 2-4 تو نہیں ہوں گے نا جنہوں نے بغاوت کا پلان بنایا تھا، ٹھیک ہے، پھر ایک لمبی کوئی لسٹ ہوگی. تو اس کو بھی انڈو کرنا ہے، بڑے جو ہے نا وہ طریقے سے اس کی تہ تک پہنچنا ہے. تو پھر جا کے جو ہے نا وہ بھی صفائی کرنی ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے ٹائم لگے. تو اور دوسرا یہ کہ کیئر ٹیکر جو ہے نا جو گورنمنٹ ہے، اور کیئر ٹیکر لیٹس سی کہ اگر بندیال جو ہے وہ کسی اس کیس سے بچ جاتا ہے، یہ جو میوٹنی والا جو کیس ہے، بغاوت والا جو کیس ہے، اس سے اگر وہ بچ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے پاس ٹائم ہوگا، وہ ادھر ہی ہوگا. سو اگست 11 اگست سے لے کر سپٹمبر 16 تک اس کے پاس 1 مہینہ ہے. تو اس 1 مہینے میں وہ کسی طرح کا بھی پنگا ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے پھر اگر اس کو کوئی ریزسٹ کر سکتا ہے تو کوئی اسٹرانگ قسم کی کیئر ٹیکنگ
گورنمنٹ ہونی چاہیے. یس میں اسی سوال کی طرف آ رہا تھا. ہاں تو جی اس کے لیے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں شاید سیٹھی صاحب جو ہے نا جی وہ از موسٹ فیوریٹ موسٹ بیکاز فیوریٹ. وہ اس لیے کہ وہ سٹینڈ لے سکتا ہے بندہ. وہ کسی کی آگے جو ہے نا وہ شاید اس طریقے سے کسی اور کے ہے بھی سیٹھی صاحب ہے بھی غیر متنازع، تمام طبقوں کے لیے قابل قبول ہوں گے، قابل قبول. انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ. جی اور جی یہ بات چل رہی ہے کہ جس طرح پنجاب میں کیئر ٹیکر محسن نقوی کی صورت میں ایک مضبوط اعصاب کا جو شخص لگایا گیا ہے، تو کل میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا کہ اس کا جو وفاق میں جو کیئر ٹیکر ہوگا نگران وزیر اعظم، وہ محسن نقوی سے کہیں مضبوط اعصاب کا شخص ہوگا. اور نجم سیٹھی موسٹ فیوریٹ آدمی ہے. ضروری ہے جی. اور ظاہر ہے کہ نجم سیٹھی ہی واحد بندہ ہے جس کے پاس ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے جی. وہ پچھلی دفعہ پنجاب کو چلا چکے ہیں ایک بار 2013 میں. وہ صنعتکار ہو جس نے ٹیکس چوری کیا ہو. تو آج اگر ہم سندیلا صاحب ٹیکس ہی اگر ہماری قوم اور ہمارے صنعتکار اور ہمارے پراپرٹی ٹائکون دینا شروع کر دیں تو ہمیں یہ IMF کی اور باقی لوگوں کی غلامی کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے خوددار قوم بننا، جو یہاں کمائے گا، جس نے یہاں سے کمایا ہے وہ پہلے ریاست کو دے گا، پھر وہ اپنا نظام چلائے گا. ادروائز کسی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. میں آپ کو میرا وجدان ہے، میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. جب آفتاب سلطان صاحب کو بطور نیب چیئرمین کے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا تو ان پر یا حکومت پر تنقید کی گئی تھی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں ان معاملات کے حوالے سے پاکستان کا موسٹ کریڈیبل افیسر آفتاب سلطان جو ہے آنے والے دنوں میں انتہائی اہم کردار ادا کرے گا. اس کو ریاست نے اور حکومت نے بہت بڑے کام کے لیے جو ہے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ بیہائنڈ دا سین جو ہے بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو پاکستان میں پہلی دفعہ مؤثر احتساب ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے ہارون صاحب، آپ نے تفصیل سے بتایا. راجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. انفارچونیٹلی جو میرا ٹائم ہے وہ 2 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گا، اور راجہ صاحب اگلا پروگرام آپ ہوسٹ کریں گے. راجہ صاحب سے آپ دونوں مل کر کریں گے اگلے 15-20 منٹ، جو کہ مجھے میری ایک ٹائم ہے، اپوائنٹمنٹ نکلنا ہے. راجہ صاحب لیکن اس سے پہلے میں جاؤں، ہم آپ کا ایک کلپ جو وائرل ہوا کافی زیادہ سوشل میڈیا پر، آپ ایک تو ان کے بارے میں بتائیے گا. وہ کلپ بلانگ ٹو مطلب کیا تھا، کون تھی وہ، کیا کہہ رہی تھی، اور اس کے پیچھے کیا آپ کا مطلب موٹو کیا تھا، وہ دنیا کو آپ نے دکھایا. مجھے پتا ہے، میں نے وہ ٹویٹ کیا ہے، میں نے لوگوں کو بھیجا بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کی زبانی بھی سنیں. تو پلیز آپ ذرا بتائیے گا. ہارون صاحب کے ساتھ اگلا پروگرام ہوسٹ کریں گے. اگر میرا نیچے سے وہ ٹائم بچا تو میں واپس آؤں گا، ورنہ آپ دونوں بھائی کنٹینیو کریں. ہارون صاحب اجازت ہے آپ راجہ صاحب کے ساتھ؟ جی 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 راجہ صاحب، تھینک یو. راجہ صاحب جی تھینک یو. بہت شکریہ سندیلا صاحب اور ہارون صاحب، بہت مہربانی. کل میری بات ہوئی تھی امریکی کانگریس وومن ہے ہمارے نیو یارک سے، اور ہمیشہ وہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ کافی اٹیچ رہی ہیں. کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ اس نے ہمیں کھل کے سپورٹ کی ہے. تو میری ان سے میٹنگ تھی اور میں نے ان سے ظاہر عید کا دن تھا تو عید کے حوالے سے بات کی. پھر پاکستان اور US کے ریلیشن کے وہ آنے والے دنوں میں کیسے دیکھ رہی ہیں اس پہ انہوں نے بڑی اچھی پازیٹیو گفتگو کی. اور دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ کتنا چیزوں کو یاد رکھتے ہیں. شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو ریئل ایشوز ہیں وہ نہیں بھولتے. میں نے کوئی ان کو ریمائنڈر نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں دیا. انہوں نے خود ہی ذکر کیا کہ پاکستان بیڈلی افیکٹڈ ہے. لاسٹ ایئر کا جو فلڈ آیا تھا مونسون کے ٹائم پہ،
تو انہوں نے اس پہ ہائی لائٹ کیا، وہ کہا کہ آئی وش کہ میں وہاں پہ جا کے اس علاقے کا وزٹ کر سکتی، مگر میں ابھی تک جا نہیں سکی. اور میں نے ان سے کہا جی کہ لائک اگر آپ فیوچر میں کوئی چانس ہے وزٹ کرنے کا تو لائک وہ کہہ رہی تھی کہ لائک ہوپ فلی اگر جب اس کو موقع ملا تو وہ جائیں گی. تو بڑی پازیٹیو، بہت اچھی انہوں نے پاکستان کے والے سے گفتگو کی. اور پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنز ہیں یہ بڑے کئی دہائیوں پہ محیط ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے کشمیر کے والے سے بات کی تو وہ انہوں نے دل سے بات کی کہ ہم کشمیریوں کی جو سیلف ڈٹرمنیشن کا جو رائٹ ہے اس کی فلی سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کا جو رائٹ ہے یہ ان کو دیا جائے. تو یہ بڑی ایک پازیٹیو جو ہے نا وہ اس میں جو پوائنٹ جو نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے 2 مہینوں سے یا اس سے زیادہ سے پی ٹی آئی والے کتنی ہیویلی لابنگ کر رہے ہیں امریکہ کے اندر، اور کتنے کانگریس مینوں سے انہوں نے لیٹر لکھوائے، بے پناہ انہوں نے اٹھائی، اور کسی کانگریس مین سے ایک ویڈیو پیغام نہیں ریکارڈ کروا سکے. یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ اتنا کچھ یہ کرنے کے باوجود ایک بھی کسی کانگریس مین سے یہ ویڈیو کا پیغام نہیں ریکارڈ کروا سکے. بٹ الحمدللہ میں نے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو ورک ہے یہاں پہ بھی امریکن جو ہمارے جو پولیٹیشین ہے وہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس نے بغیر میرے کچھ کہے ہوئے اس نے اتنا اچھا پاکستان کے لیے پیغام دیا، کشمیریوں کے لیے پیغام دیا. مگر جو افسوس کی بات ہے، میں کہتا ہوں نا کہ یہ تو ویڈیو پیغام تھا نا، اس سے کوئی چھوٹا سا پیغام